اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ماہ رمضان کی فضیلتوں کو بیان کرنے میں جتنی روایات اور جتنی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں اتنا کسی اور مہینے کے لیے بیان نہیں ہوئی ہیں. لہذا آپ اگر مفاتیح الجنان اٹھا کر دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس مہینے کے اعمال سب سے زیادہ ہیں، اس مہینے کی فضیلتیں سب سے زیادہ ہیں، اس مہینے کی دعائیں سب سے زیادہ ہیں. اور دعاؤں میں سے ایک سلسلہ ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہر دن کی دعا کے حوالے سے بیان فرمایا ہے. آج ہم پہلے دن کی دعا بیان کریں گے اور ہر روز کوشش کریں گے کہ ہر روز کی دعا پر 15 منٹ کا ایک تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش ہو. پہلے دن کی دعا کے لیے مولا ارشاد فرماتے ہیں: اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین. فرمایا اے خدایا اس ماہ رمضان میں میرے روزے رکھنے کو روزہ رکھنے والوں کا سا روزہ قرار دے دے، اور اس کے اندر میری عبادت کو عبادت کرنے والوں کی سی عبادت قرار دے دے. اے پروردگار مجھے غفلت میں پڑے رہنے والوں کی نیند سے بیدار کر دے. وَهَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ یا الہ العالمین، اور اے تمام جہانوں کے معبود میرے جرم کی مغفرت فرما. وَاعْفُ عَنِّی یا عَافِیًا عَنِ الْمُجْرِمِینَ، اے مجرموں کے گناہوں سے چشم پوشی کرنے والے میرے گناہوں سے بھی چشم پوشی فرما. ان دعاؤں کے سلسلے میں اور اہل بیت سے منقول تمام دعاؤں کے سلسلے میں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ یہ دعائیں صرف مانگنے کی نہیں ہیں، یہ زندگی میں عمل کرنے کے لیے ایجنڈا فراہم کر رہی ہیں. یہ دعائیں آئیڈیلز دے رہی ہیں کہ ہماری زندگی کا آئیڈیل کیا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں کیا انجام دینا ہے. بس آپ جب بھی ان دعاؤں کو دیکھیں تو اس کو اس عنوان سے دیکھیں کہ اس میں صرف اس وقت 2 منٹ میں مانگنا نہیں ہے. دیکھیے پڑھنے میں کتنی دیر لگی، 1 منٹ بھی نہیں لگاؤ، لیکن یہ 1 منٹ کی دعا جب آپ اپنے عمل میں مانگنے کے لیے جائیں گے تو پوری زندگی کے اوپر چھا جائے گی، پورے دن اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی آپ کو، تب کہیں جا کر اس دعا کا مفہوم حاصل ہو پائے گا. اب دیکھیے دعا کا پہلا حصہ ہے اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، اے خدایا اس مہینے میں میرے روزے کو روزہ رکھنے والوں کا سا روزہ قرار دے دے. یعنی میرا روزہ ایسا روزہ ہو جس میں روزہ کا حق ادا ہو جائے. ہر چیز کی کئی درجات ہوتے ہیں، جیسے ہم اور آپ دنیا کے اندر پروڈکٹس کی ریٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، لو ہے، میڈیم ہے، ہائی، کوالٹی کے اوپر مختلف ریٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں. ہمارے روزے کی بھی ریٹ ہے. اس روزے کو اگر کوئی دیکھے تو اس کو مختلف کیٹیگریز میں ڈالا جا سکتا ہے. مثلا ٹاپ کیٹیگری کس کے پاس ہوگی؟ مثلا انبیاء کا روزہ، ائمہ کا روزہ. اب یہ جو ہم اپنا چاہ رہے ہیں خدا نمتال سے وہ کیا ہے؟ خدایا میرے روزے کی کوالٹی بھی خراب کوالٹی نہ ہو، اچھی کوالٹی کا روزہ ہو. اب اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا روزہ اچھی کوالٹی کا ہو تو اس روزے میں کیا ہونا چاہیے؟ اس روزے میں پرہیزگاری ہونی چاہیے. اس روزے میں نبی اکرم کی ایک روایت کے مطابق انسانی عضو کا ہر حصہ روزہ رکھے. آنکھ بھی روزہ رکھے، ذہن بھی روزہ رکھے، زبان کا بھی روزہ ہو، شکم کا بھی روزہ ہو، ہاتھ کا بھی روزہ، ہر چیز کا روزہ. ہر چیز کا روزہ کیا مطلب؟ ہر چیز وہ کرے جو خدا نے چاہی ہے، یہ اس کا روزہ ہے. آنکھ وہ کرے جو خدا نے چاہا ہے. خدا نے نہیں چاہا اس آنکھ سے حرام کام انجام پائے، بس نہیں ہونا چاہیے. خدا نے نہیں چاہا یہ کان گناہ سنے، اس کو ایسا ہونا چاہیے. اس کا روزہ یہی ہے. بس اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارا روزہ، آپ کا روزہ اپ گریڈ ہو جائے، اپنے روزے پہ توجہ فرمائیے. روزے میں کیا کر رہے ہیں؟ اور اس کا طریقہ کار یہی ہے. اعضاء وہ کرنے لگیں جو خدا نے چاہا ہے. بس بہت سارے لوگوں کو شیڈیول چینج کرنا پڑے گا.
مثال کے طور پر کوئی جوان میوزک سنتا ہے، اب وہ روزہ رکھنا چاہ رہا ہے، ایک روزہ بھوک اور پیاس کا روزہ ہے، وہ رکھے میوزک بھی سنتا رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے شام کے وقت پہنچ کر بھوک و پیاس ہی ملنی ہے اور کچھ نہیں ملنا، یہی اس کی جزا ہے بس۔ لیکن اگر یہ گناہ سے بچے تب اس کی جزا بڑھے گی، تب روزہ رکھنے والوں کی فہرست میں شمار ہوگا۔ اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کے روزے کا کیا اثر ہوگا قیامت کے دن، تو اپنے آپ سے پوچھئے گا جب روزے سے فارغ ہو جاتا ہوں تب کچھ اثر پڑتا ہے؟ مثلا ایک آدمی روزے کے دوران جھوٹ نہیں بولتا، یہ بتائے روزے کے بعد جھوٹ بولتا ہے؟ اگر روزے کے بعد جھوٹ بولتا ہے اس کا مطلب ہے اس کا روزہ ختم ہو چکا ہے، اس کے روزے کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے۔ اگر آپ روزے کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں تو 2 روزوں کے درمیان دیکھیں۔ اگر ماہ رمضان کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں تو شوال سے لے کر اگلے سال کے رمضان تک دیکھیے گا اثر ہوا ہے نہیں ہوا۔ اگر اثر ہوا تو یہ ماہ رمضان صحیح گزرا ہے، ورنہ اس کا مطلب ہے ماہ رمضان ابھی صحیح نہیں گزرا، اگلے سال کوشش کیجیے گا۔ ابھی ہمارے پاس اچھا موقع ہے، روزے اول ہے، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، اے خدایا اس مہینے میں میرے روزے رکھنے کو روزہ رکھنے والوں کا روزہ قرار دے دے۔ وقیامی فیہ قیام القائمین، ترتیب جو آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دوسرا جملہ پہلے والے جملے کے لیے زمینہ فراہم کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا روزہ ایسا ہو جیسے روزہ رکھنے والوں کا ہے تو دوسرا جملہ آ رہا ہے، اور اے خدایا اس کے اندر میری عبادتوں کو عبادت گزاروں کی سی عبادت قرار دے دے۔ اس کا مطلب ہے اگر روزہ آپ صحیح کر رکھوانا چاہتے ہیں جائیے اپنی عبادتوں کو ٹھیک کیجیے، عبادت ویسی عبادت ہو جیسی عبادت کرنے والوں کی عبادت ہے۔ اچھا عبادت کرنے والوں کی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ اس میں شرائط پوری ہوتی ہیں، اس میں توجہ ہوتی ہے، اس میں طہارت ہوتی ہے، اس میں مال پاکیزہ ہوتا ہے جس سے لباس لیا ہے، جہاں پہ کھڑے ہیں وہ جگہ غصبی نہیں ہوتی، یہ عبادت کرنے والوں کی عبادت ہے۔ اور یہ کس بات کا مقدمہ بنے گی کہ روزہ ہمارا صحیح روزہ ہوگا۔ بس میرے اور آپ کے سامنے ایجنڈا واضح ہو رہا ہے، پورے ماہ مبارک میں کیا کرنا ہے۔ پہلا کام اپنے جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ روزہ رکھنا ہے، اور روزہ رکھنے کے بعد یہ دیکھنا ہے اثر ہوا ہے نہیں ہوا۔ مثلا کوئی جوان روزہ رکھے پورے دن ٹی وی نہیں دیکھا اس نے، یہ سوچ کر کہ خدا مجھے توفیق دے دے کہ میں اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچا لوں، پورے دن میوزک نہیں سنا، روزے سے میوزک نہیں سننا چاہتا، شام کو آ کر سارے کام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ دن بھر کے روزے نے اس کے اوپر اثر نہیں چھوڑا ہے۔ اسی طریقے سے کر دے اس ماہ مبارک میں غافل رہنے والوں کی نیند سے۔ کچھ لوگ نیند میں پڑے رہتے ہیں، نیند میں سب کچھ کر لیتے ہیں، نیند میں خواب میں دیکھتے ہیں جیسے چیمپئن بن گئے، آنکھ کھلتی ہے دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہے، سو رہے تھے۔ بدقسمتی سے بہت سارے اہل دنیا کے ساتھ قیامت کے دن یہی ہوگا، یہ اپنی دنیا میں اپنی نیند میں پتہ نہیں کیا کچھ بن جاتے ہیں، صدر بن جاتے ہیں، فرعون بن جاتے ہیں، نمرود بن جاتے ہیں، جب سو کے اٹھتے ہیں دیکھتے ہیں سب خواب تھا، جب قیامت کے دن پہنچیں گے دیکھیں گے سب خواب ہے، یہ جو کچھ بنے وہ خواب تھا۔ یہ خواب کب حقیقت بنے گا؟ جب یہ کام خدا کی خاطر انجام پائے۔ آپ خدا کی خاطر جو کچھ کریں گے وہ بچے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ خدا نے مطلب مجھے اس غفلت کی نیند سے جگا دے، میں سمجھ رہا ہوں اپنے لیے کروں گا وہ باقی رہے گا، نہیں بھائی، خدا کے لیے کریں گے وہ باقی رہے گا، اس غفلت سے جاگ جائیے۔ کبھی آپ گھر میں ہوتے ہیں باہر بارش ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا باہر بارش ہو رہی ہوتی ہے، باہر آ کے دیکھتے ہیں اچھا بہت بارش ہو گئی۔ ہم دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم آخرت کیا ہے، آخرت میں داخل ہوں گے کہیں اچھا یہ سب کچھ تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب بہتر نہیں ہے اہل بیت کے فرامین پہ عمل کر لیں، اللہ کے احکام پہ عمل کر لیں، اس کے رسول کا ذکر کریں، تاکہ وہ بیداری جو موت کے بعد آنی ہے وہ ابھی سے آ جائے، ابھی سے پتہ چل جائے اصل کیا ہے، نقل کیا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ سے اہل بیت نے مانگا ہے ماہ رمضان میں۔ بس پہلی چیز جو مانگی وہ کیا تھی؟ روزے رکھنے والوں کا روزہ بن جائے، امیر المومنین کے نقش قدم پر چلوں۔ وہ روزہ رکھتے تھے میں بھی روزہ رکھوں، لیکن میرا روزہ ایسا ہو جائے جیسے مولا امیر المومنین رکھتے تھے۔ شاید ویسا نہیں ہو پائے گا، ان کے راستے پر چلنے کے قابل ہو جاؤں۔ وقیامی فیہ قیام القائمین، عبادت گزاروں کسی عبادت مجھے نصیب کر دے پروردگار۔ ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین، غافل رہنے والوں کی نیند سے مجھے بیدار کر دے اے میرے مالک۔ وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین، اے تمام جہانوں کے معبود میرے جرم کی مغفرت فرما۔
بہت بڑا معاملہ اپنے گناہوں کی مغفرت ہے. کیوں؟ ہمیں نہیں معلوم گناہوں کا اثر قیامت میں کیا ہے، اس لیے اس کی مغفرت اتنی اہم نہیں لگ رہی. ایک ڈاکٹر بعض اوقات مریض کے جسم پہ کوئی پھوڑا دیکھتا ہے، زخم دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ اس کا علاج کرواؤ. دیکھنے والا کہتا ہے بھائی یہ تو چھوٹا سا زخم ہے، چھوٹا سا پھوڑا ہے. کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم اس کے نیچے کینسر کی روٹس ہیں. اوپر سے جرم اتنا سا ہے، اوپر سے پھوڑا اتنا سا ہے، اندر سے کہہ رہا ہے میں جانتا ہوں کینسر ہے. خدا اس کے نمائندے جانتے ہیں یہ جو گناہ کیا یہ کتنا بڑا کینسر ہے. کہہ رہے معافی نہیں مانگ لو. اب ہمارے لیے گناہ کی معافی مانگنا اتنا اہم نہیں ہے، ان کے لیے بہت اہم ہے. وہ کہہ رہے ہیں روزہ تمہارا ایسا ہو جیسے روزہ رکھتے ہیں، عبادت تمہاری ایسی ہو جیسی عبادت کرتے ہیں. غفلت کی نیند سے جاگ جاؤ اور گناہوں کی مغفرت طلب کرو. کیوں؟ ہم کہیں گے مولا اگر ایک گناہ کر دیا تو کیا ہوا؟ وہ کہیں گے تم نہیں جانتے یہ گناہ کے پیچھے کینسر ہے. تمہیں چھوٹا لگ رہا ہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں اس کے پیچھے کینسر ہے، اس کو علاج کراؤ. واعف عنی یا عافی عن المجرمین، اے مجرموں کے گناہوں سے چشم پوشی کرنے والے میرے گناہ سے چشم پوشی کر دو. گناہ مٹتا نہیں ہے، اعمال مٹتے نہیں ہیں. مثلا اگر میں نے اعمال انجام دیے ہیں وہ اعمال مٹیں گے نہیں، محفوظ رہیں گے. یہ جو گناہ انجام دیے یہ بھی مٹتے نہیں ہیں، محفوظ رہتے ہیں. صرف رحمت خداوندی ہے جو مٹا سکتی ہے، لطف الہی ہے جو اس کو مٹا سکتا ہے. اچھے اعمال پہ ثواب ملے گا لیکن خداوند متعال میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے. میں اس کے حضور گڑ گڑاؤں گا تو مجھے بخش دے گا. بس کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ معاملہ بہت آسان ہے، ایک دفعہ کہہ دیا استغفر اللہ، بس سمجھ رہے معاملہ ختم ہو گیا. اگر اتنا آسان ہوتا اہل بیت نے اتنا اصرار کیا ہے پھر اس پر. اہل بیت کو نہیں معلوم کہ ہماری زندگی میں اور بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں نہیں، گناہوں کی مغفرت طلب کرو. بس 4 چیزیں یہاں پر خدا سے طلب کی گئی ہیں. اے خدایا میرا روزہ رکھنے والوں کا روزہ قرار دے دے. ایک. دوسری بات، اے خدایا میری نماز کو، میری عبادتوں کو عبادت کرنے والوں کی سی عبادت قرار دے دے. تیسری بات، اے خدایا مجھے غفلت کی نیند سے جگا دے. یہ بہت خوبصورت جملہ ہے، نبہنی عن نومۃ الغافلین، غفلت کی نیند سے جگا دے. سویا ہوا آدمی بیکار ہے، سویا ہوا آدمی عبث ہے، اس سے کچھ نہیں کیا جا سکتا. جو آدمی مادہ پرستی کی نیند میں غافل ہو گیا یہ بیکار انسان ہے، اس کے اعضاء و جوارے بیکار ہیں. یہ بظاہر بہت چل رہا ہے، بہت اچھل کود کر رہا ہے، لیکن سویا ہوا انسان، سوئے ہوئے انسان سے کیا ملنا ہے؟ اللہ سے طلب کیا خدایا ہمیں غفلت کرنے والوں کی نیند سے جگا دے. وہ حبلی جرمی، چوتھی چیز جو مانگی ہے خدایا میرے جرم معاف کر دے، میرے گناہوں سے چشم پوشی کر دے. کیوں؟ مجھے پتا ہے اگلی دنیا کے اندر اگر یہ گناہ لے کر چلا گیا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی. بس یہ زندگی ایک موقع ہے، اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، اور وہ فائدہ اس سے اٹھائیں اس طریقے سے کہ گناہوں کی مغفرت کر لیجیے. پہلے مرحلے میں تو گناہ ہوں کیوں، جو ہو بھی گئے ان کی مغفرت طلب کریں. اب آگے کے لیے کیا کریں؟ غفلت کی نیند سے جاگ جائیں، عبادت اچھی عبادت، روزے اچھے روزے، آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. یہ ماہ رمضان کی پہلے دن کی دعا کے بنیادی نکات تھے. اب ہر دن کی دعا کے ساتھ ہم اسی طریقے سے چند بنیادی نکات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے انشاءاللہ. ہم دونوں مل کر کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ ہمارے دل پر اثر کریں، یہ ہماری روح کو تبدیل کریں. اگر میں نے کہا خدایا میرے روزے کو ایسا قرار دے دے، میں خود کوشش کروں اپنے اعمال کو، اپنے اعضاء و جوارح کو گناہ سے روک کر، آنکھوں کو گناہ سے بچاؤں، اپنے شکم کو گناہ سے بچاؤں. دوسری بات، خدایا میری عبادتوں کو قبول کر لے. عبادتوں کو میں خود قبول کرنے کی کوشش کروں گا تو خدا قبول کرے گا. میری نماز ویسی ہو جیسی خدا نے چاہی ہے، توجہ کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، وقت کے اوپر، خدا نے متعال کی طرف توجہ کرتے ہوئے. تیسری بات، غفلت کی نیند سے جگا دے. خدا کیسے جگائے گا؟ پہلے میں کوشش کروں گا تو خدا سے مانگوں گا نا. خدا فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا ہم 10 کا ثواب دیں گے. تھوڑا سا آپ جاگنے کی کوشش کیجئے، باقی خدا جگا دے گا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ خدایا اے رب العالمین میرے گناہوں کی مغفرت فرما. جہاں تو دنیا کے تمام اپنی مخلوقات کی گناہوں کی مغفرت کرتا ہے، پاک پروردگار میرے گناہوں کی بھی مغفرت فرما، میرے جرم سے چشم پوشی فرما. توجہ فرمائیے انشاءاللہ ماہ رمضان کی دعاؤں پر. اپنے اعمال کے اندر اس کا اثر لائیے. آپ کے اعمال ایسے ہوں
کہ جس سے آپ یہ کہہ پائیں خدایا اب میرے روزے کو بڑھا دے، میں نے گناہ پہ کنٹرول کیا. آپ کے اعمال ایسے ہوں کہ خدا آپ کی عبادت کو قبول کر لے، اعمال ایسے ہوں کہ آپ غفلت کی نیند سے جاگ جائیں اور انشاءاللہ خدا آپ کی گناہوں کی مغفرت فرمائے. اللهم صل على محمد وآل